تو سب سے پہلے میں اپنے تمام صحافی بھائیوں، میڈیا، پرنٹ اور سوشل میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی عمدہ اور اعلیٰ صحافتی رپورٹنگ کی وجہ سے ہی جو میری 25 جون کی اس ایبٹ پریس کلب میں پریس کانفرنس تھی، اس میں کے پی کے پولیس کے حوالے سے جو انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے اور پبلک سیفٹی کمیشن کے حوالے سے جو ہماری بات چیت تھی، اس آپ کی اس اعلیٰ رپورٹنگ کی وجہ سے ہی یہ ہماری آواز ایبٹ پریس کلب سے جناب اس کے ذمہ داروں تک اور پولیس کے اعلیٰ حکام تک پہنچی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہی ہیں کہ 27 جون 2020 کو انسپکٹر جنرل پختونخوا جناب ڈاکٹر ثناء اللہ واجد صاحب نے ویڈیو لنک کانفرنس پر اپنے ریجنل افسران کے ساتھ جو بات چیت کی، جو کانفرنس کی، اس کانفرنس میں انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے اور پولیس ایکٹ کے مطابق کمپلین سیل اور پبلک سیفٹی کمیشن کو بنائے جانے کے اقدامات کا اعلان کیا گیا، جس کو ہم انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس اہم ایشو کو جسے ایبٹ پریس کلب کے پلیٹ فارم سے اٹھایا گیا تھا، اس پر وہاں پر بات چیت کی گئی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ اب اس کے بعد اس دن چونکہ ہم نے پولیس کا جو کمپلین سسٹم ہے اس حوالے سے ہی بات کی تھی، تو کل مورخہ 1 جولائی کو کے پی کے پولیس کی جانب سے گزشتہ 5 ماہ کے ان کی جو کمپلین سیل ہیں پورے صوبے کے پی کے میں جتنے کمپلین سیل ہیں ان کی کارکردگی کے حوالے سے ایک اعداد و شمار جاری کیے گئے۔ اس حوالے سے آج کی پریس کانفرنس میں بات کروں گا۔ مختصراً بات اس طرح سے کرتا ہوں کہ جو اعداد و شمار جاری کیے گئے اس میں یہ بتایا گیا کہ اس پورے 5 ماہ میں کے پی کے تمام ضلعوں اور جو مین آفس ہے اس میں جو کمپلین سیل ہیں ان میں 5777 شکایات موصول ہوئی، اور ان 5777 شکایات کے ازالے کے لیے ازالہ کیا گیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ 57 پولیس اہلکاروں کو جزا و سزا اس میں دی گئی۔ اچھا، اس میں اگر یہ دیکھا جائے، اس کا ایک ریشو دیکھا جائے، 5777 کمپلینٹ شکایات اور 57 پولیس اہلکاروں کے خلاف جو کارروائی کی گئی، تو اگر اس کا ریشو نکالیں تو 1% بھی نہیں ہوتا۔ اس میں یہ بات بھی کی گئی کہ جو کمپلینٹ دی گئی اس میں کچھ سول نوعیت کی بھی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ 50% سول نوعیت کی تھی اور 50% جو شکایات تھیں وہ پولیس تھانوں اور پولیس تھانے کے جو اہلکار ہیں ان کے خلاف تھی، اگر اس کا بھی ایوریج ہم نکالیں تو پھر بھی جو 57 پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہوئی وہ 2% بنتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ کسی طور بھی اطمینان بخش ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پولیس کے اعلیٰ حکام جو ہیں، افسران بالا جو ہیں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز یہ چاہتے ہیں کہ پولیس کے معاملات اور کمپلین کے معاملات ٹھیک کیے جائیں، لیکن یہ جو اعداد و شمار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ صرف 2% کام ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو 98% درخواستیں تھیں پولیس کے خلاف وہ جھوٹی تھیں۔ اگر وہ جھوٹی تھی تو پھر ان درخواست دہندہ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ 2% صرف اس پر کام ہوا ہے، باقی 98% جو پولیس کے خلاف درخواستیں تھیں وہی جو ہم نے پہلے بھی بتایا اور جو ہو رہا ہے کہ وہ درخواستیں جب کسی بھی کمپلین سیل میں دی جاتی ہیں وہ مختلف افسران کے دفاتر سے ہوتی ہوئی اسی سرکل یا اسی پولیس تھانے کے پولیس والے کے پاس چلی جاتی ہیں، اور اس کی رپورٹ پر ہی اسے داخل دفتر کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کمپلیننٹ ہوتا ہے، جو درخواست دیتا ہے، اس کو اس کی نقل بھی نہیں دی جاتی، اس کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی درخواست داخل دفتر ہو گئی، حالانکہ یہ اس کا حق ہے کہ اسے یہ تو پتہ چلے کہ کس وجہ پر اور کس رپورٹ کی بنیاد پر میری درخواست داخل دفتر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اعداد و شمار اور اس کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس سے یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ اس وقت بھی جو صورتحال ہے کے پی کے میں کمپلین سیل اور پولیس اکاؤنٹیبلٹی کی، وہ اطمینان بخش، اس کو کسی طور بھی اطمینان بخش قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، انسپکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا اور دیگر تمام اسٹیک ہولڈرز سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ واقعی ان امور میں بہتری چاہتے ہیں، کیوں کہ جو باتیں ہم نے کی پولیس ایکٹ 2002 میں پبلک سیفٹی کمیشن کو لایا گیا۔ اس وقت جو میری بات اس دن بھی ہوئی اور آج بھی ایک پبلک اویئرنیس بھی ہے اور ایک ایسی چیز ہے جو اہم بات ہے جس کو سامنے آنا چاہیے۔ اور میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھتا ہوں، یہ جو پولیس ایکٹ کی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پولیس ایکٹ 2002 میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جو پولیس کا ایٹیٹیوڈ اور رسپانسبلٹیز ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بیہیو ود دا ممبرس آف دی پبلک ود ڈیو ڈیکورم اینڈ کرٹسی۔
پروموٹ ایمٹی. یہ پولیس کی ڈیوٹی اور اس کی رسپانسبلٹی. اچھا, اب اس میں پبلک سیفٹی کمیشن کو کیوں لایا گیا؟ یہ کیا چیز ہے؟ پبلک سیفٹی کمیشن کی کیا ذمہ داری ہے اور اس کو کیوں آج تک فعال نہیں کیا جا رہا؟ پہلے میں یہ بتاتا ہوں ذمہ داری. پبلک اکاؤنٹیبلٹی آف پولیس. دی پبلک اکاؤنٹیبلٹی آف پولیس از بیسڈ آن جیپنیز ماڈل آف کمیونٹی پولیسنگ بائی دی ٹرانسفرنگ دی امیج آف دی پولیس ایز اے باڈی ٹو ہیلپ دی پیپل اینڈ ناٹ merely ٹو کنٹرول them. یعنی پولیس کا امیج یہ بنانا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے, صرف ان کو محض کنٹرول نہیں کرنا. یہ اس کا وجہ بتائی گئی کہ پبلک سیفٹی کمیشن کیوں لائی. پھر آگے یہ بات آتی ہے, دی ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی اینڈ پولیس کمپلینٹ کمیشن will provide relief to the people who have been subjected to the excesses and atrocity of the police. یعنی جو پولیس کی ظلم اور زیادتی کا شکار ہوتے ہیں ان کو ریلیف فراہم کرنا یہ پبلک سیفٹی کمیشن کی ذمہ داری ہے. پولیس ایکٹ میں یہ چیز ہے. اسی طرح سے آگے ایک جگہ لکھا ہے کہ the district public safety and police complaint commission shall encourage police public cooperation. یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے. اور اسی طرح سے ایک اور جگہ پر اس میں لکھا ہے the district public safety and police complaint commission has dual function to perform. In a district, its main task to protect the people from excesses of or exploitation by the police. یہ پولیس ایکٹ کی بات میں کر رہا ہوں, اس لیے میں زور دے رہا ہوں کہ پبلک سیفٹی کمیشن جب تک بحال نہیں کیا جائے گا, جو 2017 کے پولیس 2002 میں اس کو شامل کیا گیا اور 2017 میں اس کو مزید اس کو امپاورمنٹ کیا گیا, جس کے وہ اسی لیے امپاورمنٹ کیا گیا کہ جو اس کا مقصد ہے کیا کہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی جو پولیس میں ہو رہی ہے اور پولیس کی جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو روکا جا سکے. پولیس ایکٹ میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. اسی لیے ہم بار بار زور دیتے ہیں کہ جب تک اس کو بحال نہیں کیا جائے گا, میں تمام اسٹیک ہولڈرز جن کا میں نے نام بھی لیا ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی کی جو 5 ماہ کی جو کمپلین سیل کی جو کارکردگی اور جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں وہ خود یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس وقت یہ صرف اور صرف 2% کام کر رہا ہے. 98% وہی پولیس کا جو ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق درخواستیں داخل دفتر کی جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے یہ معاملات صحیح نہیں ہو رہے. جب تک یہ چیزیں صحیح نہیں کی جائیں گی, ہم بالکل کاری ورزی کو انتہائی معتبر جانتے ہیں